السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ غیر مسلموں کو مسجد میں آنا منع ہے، مسجد کے باہر یہ پوسٹر کیوں لگے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا لاجک ہے، آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا جواب دیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو 20 لاجیکل باتیں ایسی بتاؤں گا جو آپ کو سمجھ آئیں گی کہ کیوں غیر مسلم مسجد میں آنے کے لیے ممنوع ہے، اور کھل کے بات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں، سچائی سے واقف کرائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی، کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے، یہ اجلاس، یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں، اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں۔ اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ گاڈ از ون، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ۔ وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے، ان کو تو اس وقت صرف دیکھا کہ ایک فقیر، مستانہ فقیر، اس لیے گاڈ از ون۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق، وہ اللہ جو ہے، خالق جو ہے، ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا، تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں، تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے، میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں، اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں، میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد۔ میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات، کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر۔ ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ جنک سنگھ ریلی ہوں۔ جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے، اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں، ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی۔ آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا، ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر۔ وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں، تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا۔ ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں،
لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو, تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے, تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں, جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی, اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ, بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے, لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی, مندر میں جاؤ تو مورتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے ہیں غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی, وہ ڈھونڈتے, تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ, وہ مورتی کدھر ہے, میں بولا کس کی مورتی. تو مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسے آپ دعوت دیں گے انہیں. تو غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ, ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے, تو اپنے نبی انہیں روک لیتے چپ چاپ, بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول, اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین, قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین, مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا, ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے, انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا, ملٹری بیس. اور اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں, ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا ناگرک ہوں, میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں, بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ, بھلے میں سٹیزن ہوں, میں انڈین ہوں, لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے, میس. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے, سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار, وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے, ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے, نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے. ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں. عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے, کہہ رہے کیا وہ سچے مسلمان ہیں, مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے, تو کفر میں آ جاتا ہے. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو, اللہ میں مانتے, اللہ کے رسول میں مانتے ہیں, وہ آخری نبی ہے, تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے
والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں, اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی, تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے, اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر, رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کریں گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کریں گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئیں گا, ایم اے بھی نہیں ہوئیں گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے ایم ٹی وی, مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کے آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو, کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. آخری سوال ہے, یہ دراصل 2 سوال ہیں. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال, پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال, خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? Racha Bashir, MBBS student. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے, ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے باہر ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملیں گا, صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں, آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں, آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8, اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا, اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4 اور بچے نہیں تو 1/2. یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے, وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں, لیکن
اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے, 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے, بہت قریب دوست ہے, بہت میری مدد کیا ہے, لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں. میکسیمم 1/3, اور باقی حصے کا بٹوارا آئے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم, اس سے کم بھی کر سکتا ہے, کیا گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کی ذات ہے, لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے, وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال, اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ, مٹی سے بنایا ہے. Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے, تو یہ دو چیز کیا الگ ہے, کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے, وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے. تو سائنس اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے, اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے. ہم مٹی سے آتے ہیں اور مٹی پہ جائیں گے, تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون سورہ اقرا میں, سورہ 96 ورس نمبر 1 and 2, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے. الگ کے معنی خون کا لوترا, الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس, لیچ جیسے چیز. اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشیل سٹیجز میں, آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل وہ لیچ جیسی ہے, تو دونوں صحیح ہے. یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے, ایک جگہ مٹی سے, تیسری جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ پانی سے بنایا انسان کو, سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54. اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن. آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی سے بنایا گیا ہے. اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی کی ضرورت ہے, تیسرے بار کہوں گا کہ شکر کی ضرورت ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے, کانٹرڈکشن نے, کانٹرا ڈسٹنکشن ہے. مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے, چائے کی پتی کی بھی ضرورت ہے. اگر میٹھی چائے چاہیے تو شکر کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نے مٹی سے بھی بنایا ہے, پانی سے بھی, اور الگ ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر, جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں, تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود, مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا, پتھر کو پوجنا حرام ہے, تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں, وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں, اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ, کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی, یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے, کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے, مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور, بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے, وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں, ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے, تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود, کعبہ, کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے, حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ, حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن,
قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے, ایک کہیں گا دکشن کی طرف, ایک کہیں گا نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف, حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے, اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے, نارتھ پول ٹاپ ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. تو اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے, آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے, آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے, ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں, اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے, اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے, لوگ کہتے کہ آپ طواف کیوں کرتے, کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں, کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو طواف کرتے ہو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے, حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم جو ان نے کہا, جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے. اب ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار جی یہاں تشریف فرما ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ سکھ کا سوال ہی یہی تھا. تو فقہ حنفی کا موقف کیا ہے؟ عام مساجد مکہ مدینہ کے علاوہ میں غیر مسلم کو شرائط کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے. فقہ حنفی کے دلائل میں بتائے ثنائے امام کاسانی غیر مسلم فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اگر مسجد کی بے حرمتی نہ ہو. شرط یہ ہے کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو. اور فتح القدیر ہدایہ میں شرط ہے کہ پاکیزگی کا لحاظ, شور عبادت میں خلل نہ ہو, اجازت کے ساتھ داخلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مکہ مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام, کہ غیر مسلم جو مشرک ہیں یہ کیا ہے,
یہ ناپاک ہیں، یہ اب مسجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ اس وقت کچھ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ایسا برا کیا کہ یہ حکم نازل کرنا پڑا۔ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ نتیجہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے فقہ حنفی کے مطابق بالکل درست ہے۔ اللہ کی کوئی مورتی نہیں، لاجک انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم کو اگر ہم روک دیں گے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو، اگر ہم روک دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا، مشرک خاص کر ہندو یہ سمجھے گا کہ بھئی اللہ کی کوئی مورتی ہے، اگر مسجد میں آئے گا تو بھئی اللہ کی تو کوئی مورتی ہی نہیں ہے۔ درست لاجک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ جو لاجک ہے کس کی لاجک نہیں، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ پیشاب کر رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، لہٰذا غیر مسلم کا داخلہ یہاں پر موجود ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔